بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ مقدمہ تھا فضیلت الشیخ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ کے بہت ہی مفید اور ضروری درس القول المدبج بذکر وصایا فی المنہج، یعنی مزین اور خوبصورت وصیتیں منہج کے تعلق سے. شیخ فرماتے ہیں سامعین و سامعات یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے تاکہ شکر گزاروں کا شکر کرنا ظاہر ہو جائے کہ وہ اس نعمت کے ذریعے سے اور اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا حق نہیں بھولتے، اسے ادا کرتے ہیں، جانتے ہیں اور ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ شکر کی جو ہے نعمت کی جو ضد ہیں یعنی مصیبتیں اور فتنے دین میں ہو، انسان کی عزت کے متعلق ہو، اس کی جان کے متعلق ہو یا مال کے متعلق، اس سے بھی آزماتا ہے اور آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ صبر کرنے والوں کا صبر ظاہر ہو اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ اور جو اللہ کی مشیت نافذ ہوتی ہے، اللہ کی جو چاہت ہے لوگوں میں جو نافذ ہے، جاری ہے، اور جو حجت قاطعہ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں ہر اس مصیبت پر جو انہیں پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس اجر کی وہ امید رکھتے ہیں. اسی جانب اشارہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں دیا کہ عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کا معاملہ کتنا ہی عجیب ہوتا ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، اس کے سارے معاملات یقیناً خیر پر مبنی ہوتے ہیں. ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، اور یہ کسی کے لیے نہیں ہوتا سوائے مومن کے، اسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے شکر گزاری. وان اصابتہ ضراء، اور اگر اسے کوئی ضرر تکلیف پہنچتی ہے صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صہیب رضی اللہ عنہ سے. اور اس سے بڑھ کر اللہ جل وعلا کا خود یہ فرمان، ما کان اللہ ایسا نہیں کرتا، نہیں کرے گا، لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دے جس میں تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک اور ناپاک کو، اچھے اور برے کو الگ نہ کر دے، اللہ تعالیٰ الگ کر کے نکھار کے سامنے نہ لے آئے. یہ سورۃ آل عمران کی آیت 179 ہے. چنانچہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں صحابہ سے شروع کرتے ہوئے رضی اللہ عنہم، تابعین کے جو ائمہ تھے، وہ سب اسی جانب دعوت دیتے تھے جو انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں پایا کہ حق کو ثابت کرنا، اس کی جانب دعوت دینا، اس کا دفاع کرنا اور اہل حق کا بھی دفاع کرنا. اس سے پہلے کہ میں کچھ وصیتیں ذکر کروں اپنے سلف صالحین جو ائمہ گزرے ہیں، صحابہ اور ان کے بعد جو لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ذکر کروں، اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض
وہ احادیث ذکر کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہیں صبر کے تعلق سے، کہ مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ناپسندیدہ ہوں انسان کو، اس پر کس طریقے سے صبر کرنا چاہیے، جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرنا ہے۔ اور احتساب، اردو والا احتساب نہیں، احتساب کا مطلب ہے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا اپنی کسی مصیبت کے اوپر، اور یہ یقین کہ بلا شبہ نصرت جو ہے، یعنی فتح اور نصرت اور کامیابی صبر کے ساتھ آتی ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اور جو فرج ہے کرب کے ساتھ، یعنی کرب اور مشکل میں جب آپ پھنسے ہیں تو اس سے مشکل کشائی جو ہے اس کے بعد آتی ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس کو بیان کیا ہے، بالکل بہترین بیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منع فرمایا، خوشخبری دی اور ڈرایا، خبردار کیا اہل سنت جو سنت کے اوپر چلتے ہیں ان کو یہ تمام چیزیں آپ نے پہنچائی ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، انہو لم یکن نبی قبلی، مجھ سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں گزرا مگر الا کان حقا علیہ، کہ اس کے اوپر یہ ضروری تھا اللہ کی طرف سے، ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، کہ ہر اس خیر اور اچھائی کا انہیں ضرور بتائے جو وہ ان کے لیے جانتا ہے، وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور ہر اس برائی اور شر سے انہیں خبردار کرے جو وہ ان کے لیے جانتا ہے، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، اور تمہاری جو یہ امت ہے اس کی جو عافیت ہے اس کے پہلے حصے میں رکھی گئی ہے، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور اس کے عنقریب اس کے جو آخری حصہ ہے امت کا، ان کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسی ایسی باتیں تم دیکھو گے جنہیں برا جانو گے، جن کو تم منکر جانو گے، یعنی صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ حدیث مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے، اور اس حدیث کے تحت ایک پورا قصہ بھی ہے۔ تو یہ ہو گئی پہلی حدیث۔ دوسری حدیث حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، دلوں پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں جیسا کہ کوئی بوریا ہوتا ہے یا کوئی چٹائی ہوتی ہے، اس کی جو گٹھانے باندھی جاتی ہیں، اس چٹائی کو جو جوڑا جاتا ہے مختلف پٹیاں ڈال ڈال کے، جس طرح وہ آپس میں جڑی ہوتی ہیں اس طریقے سے دل پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، جو دل بھی ان فتنوں کو پی لیتا ہے تو اس پر ایک سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وَأَيُّمَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرتا تو اس پر ایک سفید روشن نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، حتی تعود، یہاں تک کہ وہ بن جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں دل علی قلبین، باقاعدہ دو دل بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا دل ہوتا ہے علی ابیض مثل الصفا لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، ایک بالکل سنگ مرمر کی طرح صاف ستھرا سفید دل بن جاتا ہے، پھر اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ اور دوسری طرف علی مثل الخود مجخیا، ایسے کپ کی طرح، ایسے گلاس جام کی طرح جو الٹا پڑا ہوا ہے، جو کچھ بھی اس میں ڈالو ہدایت کی چیزیں وغیرہ باہر گر جاتی ہیں، اندر کچھ نہیں جاتی اس کے، اس طرح بن جاتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ اچھائی کو اچھائی جانتا ہے نہ برائی کو برائی جانتا ہے، مگر اس صورت میں الا ما اشرب من ہواہ، جو اس کی خواہش نفس چاہتی ہے ادھر تو جانتا مانتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط، اس کے علاوہ جو اسے ناپسند ہے ادھر صحیح غلط میں کوئی تمیز نہیں کرتا، معروف منکر میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ تیسری حدیث جو کہ ایک سے زیادہ طریقے سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اہل سنہ جو ہیں اسے گنتے ہیں اس حدیث کو اپنے اصولوں میں سے، ان حجتوں میں سے جس کے ذریعے سے وہ سنت اور اہل سنت کا دفاع کرتے ہیں اور بدعت اور اہل بدعت کا رد کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث الافتراق، امت میں جو فرقہ بندی ہو جائے گی اس کی جو پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ والی حدیث۔ اس کے جو الفاظ زیادہ صحیح طور پہ ثابت ہیں وہ سنن ابن ماجہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ، ان قریب یہ امت بھی جس طرح یہود نصارہ تفرقے کا شکار ہوئے، یہ امت بھی تفرقہ بازی کا شکار ہو جائے گی، علی 73 فرقہ،
73 فرقے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلھا فی النار الا واحدہ، وہ سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا من ہے رسول اللہ، عرض کی کہ وہ کون ہوں گے جو نجات پانے والے ہیں اللہ کے رسول. قال الجماعہ، وہ الجماعہ ہیں، ایک جماعت ہوں گے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول نے الجماعہ کی تعریف کی، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ الجماعۃ ما وافق الحق، جماعت تو وہ ہے جو حق کے موافق ہو، اس کے مطابق ہو. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، یعنی ذہن میں تو یہ آتا ہے جماعت سے مراد بہت سارے لوگ، ایک تنظیم یا اس طرح. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جماعت سے مراد ہے جو حق کے مطابق ہو. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا، اکیلے ہوئے تھے. فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ، تو ان کو جنہیں یہ سنا رہے تھے عبداللہ بن مسعود یہ بات بتا رہے تھے، یعنی نعیم ابن حماد رحمہ اللہ کو، اپنے شاگرد کو، تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ، تو آج آپ جماعت ہیں، یعنی صحابی رسول ہیں، آپ حق پر ہیں، تو آج آپ اکیلے ہی یعنی جماعت ہیں. چوتھی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت، جو کہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے، کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں ان میں مبتلا نہ ہو جاؤں. فقلت یا رسول اللہ انا كنا فی جاہلیۃ وشر فجاءنا اللہ بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر، کہ ہم جاہلیت میں رہتے تھے اور برائی میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ یہ خیر اسلام لے کر آیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں. فقلت هل بعد ذلك الشر من خیر، میں نے کہا پھر اس شر کے بعد کوئی خیر ہے؟ فرمایا نعم وفیہ دخن، خیر ہوگی لیکن اس میں ایک دھبا ہوگا، یعنی گڑمٹ ہوگا، حق باطل غلط ملط ہوں گے، مکس اپ چیزیں ہوں گی. قلت وما دخنہ، فرمایا کہ اس کا دخن کیا ہے؟ فرمایا قوم، ایسے لوگ ہوں گے یستنون بغیر سنتی، میری سنت سے ہٹ کر دوسری راہ اپنائیں گے، ویحدون بغیر حدی، میرے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے پہ ہوں گے. تعرف منہم وتنکر، کچھ باتیں تو بھلی لگیں گی تمہیں، ان کی سنت کے مطابق ہوگی کچھ باتیں، اور کچھ اس کے مخالف ہوں گی. فقلت هل بعد ذلك الخیر من شر، میں نے کہا کہ اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگی. قال نعم، کہا ہاں. دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے داعیان ہوں گے. من اجابہم الیہ قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مانے گا، ان کی دعوت پر آئے گا ان کے پاس، وہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکوا دیں گے. فقلت یا رسول اللہ صفہم لنا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ان کی صفت ہمارے سامنے بیان کریں، وہ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ قال قوم من بنی جلدتنا، وہ ہماری ہی کھال رکھتے ہوں گے، یعنی ہمارے جیسے لوگ ہوں گے، جیسے کہ عرب ہیں تو ایسے ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری ہی بولی بولتے ہوں گے. قلت یا رسول اللہ ما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں ایسے حالات پالوں؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، ان کا جو اکٹھ ہے، ان کو لازم پکڑنا، اور جو ان کا امام، ان کا حکمران ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا امام، میں نے کہا کہ اگر ان کی کوئی جماعت نہ ہو اور نہ ہی امام ہو پھر کیا کروں؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، تو پھر ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا ہے، تمام پارٹیوں کو چھوڑ دینا. یہاں تک کہ ولو ان تعض على اصل شجرۃ، یہاں تک کہ تجھے درختوں کی جڑیں چبا کر ہی گزارا کیوں نہ کرنا پڑے. حتی یدرکک الموت، کب تک؟ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اسی حالت میں، پھر بھی ان میں سے کسی میں نہ جانا. وانت علی ذلک، اور اسی حال میں رہنا. تو اے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، یہ تو بہت بڑے سمندر میں سے ایک چھوٹا سا قطرہ تھا، یعنی علم کے سمندر میں سے نصیحتوں کے، جس کے دل میں سنت جاگزین ہو جائے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا صحیح فہم رکھے اور سمجھے، تو اس کے سامنے بات واضح ہو جائے گی مکمل طریقے سے کہ جو سنت کے دشمن ہیں وہ کبھی چپ نہیں بیٹھتے، اور جو اہل سنت ہیں
ان سے کبھی بھی ان کی جانب سے پہنچائے جانے والی تکلیفیں اذیتیں دور نہیں ہوتی، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پلاننگیں کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے دور رکھیں، ان سے متنفر کریں اور اپنے بڑوں کو بھی اور اپنے چھوٹوں کو بھی، عوام کو بھی اور خاص ہر ایک کو دور رکھنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ، الا من رحم اللہ، سوائے جس پر اللہ تعالی رحم کرے۔ تو پھر ایک سنت پر چلنے والا جو صاحب سنت ہوتا ہے وہ کیا کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے، جو نافذ ہونے والی ہوتی ہے ہر صورت میں، وہ اس بارے میں ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو جیے تو حق جان کر جیے اور جو مرے تو وہ بھی حق کو جان کر ہی مرے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی فرار نہیں۔ کیا آپ نے تھوڑی دیر پہلے سورۃ آل عمران کی آیت نہیں سنی جو ابھی سنائی، آیت 179، کہ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ ایسا نہیں ہو، یعنی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑنے والا مومنوں کو اس حال میں جس میں ہو تم، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دیں۔ تو اس کا جواب پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب، اس سوال کا جواب یہ ہوگا، نمبر 1، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو یاد کریں۔ فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جسے پیروی کرنی ہو تو ان کی کرے جو گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، جو سلف ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے، آج بچا ہوا ہے تو کل اس میں مبتلا ہو سکتا ہے اور آپ بھی اس کی پیروی میں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ البغوی نے اسے جو ہے روایت کیا ہے۔ اور دوسری چیز یاد کریں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ ایاکم واصحاب الرأی، جو اپنی رائے پہ چلنے والے لوگ ہیں ان سے دور پرے رہو، ان سے بچتے رہو۔ فإنهم أعداء السنن، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں سنت کے دشمن ہیں، آیتهم الحدیث ان يحفظوها، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ احادیث کی حفاظت کریں یا اس پر عمل کریں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں جب احادیث کی پرواہ نہیں؟ وقالوا بالرأی فضلوا وضلوا، تو اپنی رائے سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے ہم یہ کریں گے، تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسے الدارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر جو اس اثر کے الفاظ ہیں کہ آیتہم الحدیث یحفظوها کا مطلب ہے لم یعبؤوا بها، وہ احادیث کی پرواہ نہیں کرتے کہ اسے استعمال کریں اپنی عبادت میں اور اپنے معاملات میں، کیونکہ جو احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح طور پہ ثابت ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی جانب سے وحی ہیں، جیسا کہ قرآن ہے، تو اسے تو استعمال کرنا چاہیے اپنی عبادات میں، عقیدے اور معاملات میں، لیکن وہ یہ نہیں کرتے جو اپنی رائے کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کا فرمان وما ينطق عن الهوى، یعنی یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وحی ہے جو اس کی جانب کی جاتی ہے، سورۃ النجم کی آیت 3 اور 4۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے، سزا دینے والا ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ خبردار آگاہ رہو کہ مجھے قرآن اور اس جیسی دوسری چیز اس کے ساتھ دی گئی ہے، یعنی حدیث۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا الا انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، آگاہ رہو کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، یعنی کتاب و سنت دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ تو جو احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے منہ پھیرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے اور اس کے آگے جھکنے سے انکاری رہتا ہے، تو وہ قرآن سے بھی دور ہو رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کا بھی انکاری ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، چاہے وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے، چاہے وہ دن اور رات قرآن کی تلاوتیں کیوں نہ کرتا رہے، کیونکہ قرآن میں ہی حکم ہے کہ سنت کی پیروی کرو، تو وہ قرآن کو نہیں ماننے والا، بظاہر یہ دکھاتا ہو کہ میں سنت کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نور نہیں رکھا سوائے ان دو چیزوں کے، ایک اپنی کتاب جس کے آگے پیچھے سے کوئی باتیں نہیں آ سکتا، جو حکیم و حمید اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے،
اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں میں ہدایت ہے، نور ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کے اعمال ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان میں ہدایت اور نور نہیں۔ اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کے منہج میں سے ہیں کہ وہ جو کوئی بھی لوگوں کی باتیں، اقوال اور ان کے اعمال ان کے سامنے پیش آتے ہیں، یہ واقعہ ہوگا، یہ بات اس نے کہی، یہ کام فلانے نے کیا یا کہا، ان کو دو چیزوں پر تولتے ہیں، یہ ترازو ہے ان کے پاس، النص والاجماع، ایک نص ہے یعنی اللہ کی وحی کتاب و سنت، اور اجماع جس پر امت مسلمہ جمع ہو جائے اس چیز پر، جیسے صحابہ کرام کسی چیز پر جمع ہوں، تو جو نص اور اجماع کے مطابق چیز ہوگی قبیلوہ اسے قبول کریں گے، اور جو اس کے خلاف ہوگی نص کے یا اجماع کے اسے وہ رد کر دیں گے، نہیں مانیں گے۔ اس کا قائل جو ہے کائن من کان، چاہے کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، نہیں دیکھیں گے اس کی شخصیت کو ہم۔ اسی لیے بلا شبہ جو اہل سنہ ہیں وہ مخالفت کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی مخالفت ہے، اور مخالف کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون مخالف ہے۔ چنانچہ جو مخالفت ہے ان کے نزدیک دو اقسام کی ہیں۔ پہلی وہ ہے کہ ایسی مخالفت جس میں گنجائش ہے اجتہاد کرنے کی، اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کی کتاب و سنت پر غور و فکر کر کے، اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، تو اس میں ایک پر دوسرے کو ترجیح نہیں دیں گے، اس پر چڑھائی نہیں کریں گے، اس کے خلاف نہیں بولیں گے، بلکہ اس میں سے جو زیادہ صحیح بات ہوگی راجح ہوگی، یعنی جس کی طرف زیادہ رجحان ہے دلائل کے صورت میں، اس کو ہم دلیل سے بیان کریں گے، ایسی دلیل جو کافی اور شافی ہو اور حق اور انصاف پر مبنی ہو، تاکہ اگر کسی کو عمل کرنا ہے زیادہ صحیح مسئلے کے اوپر تو وہ مکمل بصیرت پہ اور مکمل اپنے معاملے کو جانچ کر اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اور دوسری مخالفت کی قسم کیا ہے؟ جس میں کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اور جس میں کسی کی کوئی رائے قبول نہیں کی جائے گی، اس بارے میں جو ہے اہل سنت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں اور اپنے مخالف پہ رد بھی کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے جس پر انسان چلتے ہیں وہ خالص ہو، پاک صاف ہو، ہر قسم کی گندگی سے، کسی بھی شائبے سے، شرک کا ہو یا بدعات کا، نئی چیزوں کا، اس سے پاک صاف خالص ہو کر آپ کو ملے۔ اسی طریقے سے یہ تو تھا مخالفت کی دو قسمیں۔ مخالف کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے دو حالات میں سے خالی نہیں، یعنی انہی دونوں حالات میں سے کوئی ایک حالت اس کی ہوگی۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ صاحب سنت ہے اصل میں، تو وہ اس کا رد کرتے ہیں اگر اس نے مخالفت کی ہے سنت کی، دلیل کے ساتھ، ایسی دلیل جو دلیل قاطع ہیں، بالکل اٹل دلیل، لاجواب قسم کی دلیل، اور ایسی برہان واضح نور پہ مبنی، اس کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں، لیکن اس کی جو لغزش ہے جس مسئلے میں وہ پھسل گیا اس میں اس کی پیروی پھر بھی نہیں کرتے، اور اس کی جو قدر و منزلت ہے، یعنی کسی کا کوئی درجہ ہے جس نے یہ غلطی کی ہے لوگوں کے نزدیک، سنت والوں کے نزدیک، وہ اس درجے کی وجہ سے مرعوب نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے گنجائش نہیں نکالتے کہ ہم اس کی بھی اس چیز میں پیروی کریں گے یا اس سے صرف نظر کریں گے، یعنی نظر چرا لیں گے، اس کی اپنے کی غلطی کو غلطی نہیں کہیں گے، نہ بولیں گے، نہ اس سے روکیں گے، ایسا نہیں ہے، اس کی مخالفت کا رد کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی عزت و کرامت ہے اس کے مقام کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کی عزت کو، اور کہیں گے کہ اس نے غلطی کی ہے اس نے۔ اسی لیے ان کے اقوال میں سے ہیں، کن کے؟ ائمہ سنت کے اقوال میں سے ہیں، صحابہ سے لے کر ان کے بعد جتنے بھی ہیں تابعین کے ائمہ، اور جو ان کے بعد ہیں قرون مفضلہ، جو فضیلت والے زمانے اور نسلیں گزری ہیں، ان میں جو گزرے ہیں ان کے ائمہ، جن کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ خیر پہ تھے، ایک سے زیادہ حدیث میں۔ دوسری حالت کیا ہے کہ جو مخالفت کرنے والا ہے وہ اصل میں ہی اہل بدعت میں سے ہیں، تو اصل اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کی کوئی عزت کرامت نہیں ہے، کوئی درجہ ہماری نظر میں نہیں ہے، اس کے لیے شدید طریقے سے سختی سے ہم اس کا رد کریں گے، اور اس کے رد کے ساتھ ساتھ اس سے متنفر کریں گے لوگوں کو، اس سے لوگوں کو خبردار کریں گے، اس سے دور کریں گے، اس سے سختی سے پیش آئیں گے، نرمی سے نہیں، اپنے قول سے بھی اور امت کو بھی اس سے ڈرانے، ان تمام چیزوں میں اس سے سختی برتیں گے، شدت سے پیش آئیں گے۔ اور کتنی اچھی بات اس تعلق سے امام البربہاری رحمہ اللہ نے فرمائی شرح السنہ میں کہ یہ بات جان لو اچھے طریقے سے کہ صحیح راستے سے جو ہٹنا ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے صحیح راستے سے بہک گیا، حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا، خیر ہی چاہتا تھا، تو اس کے جو پھسل گیا وہ لغزش، اس میں پھر بھی اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔
اور دوسرا ہے جو حق سے ویسے ہی اناد رکھتا ہے، ہٹ دھرم ہے، حق کو قبول ہی نہیں کرتا، اور اپنے سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں متقین ان کی مخالفت کرتا ہے وہ شخص، تو ایسا شخص جو ہے گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، شیطان ہے اس امت میں، اور اس لائق ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال جانتا ہے وہ لوگوں کو بھی اس سے خبردار کرے اور اس کی سارے قصہ کہانی لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں تاکہ کوئی اس کی بدعت میں داخل ہو کر ہلاک نہ ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں، یعنی شیخ عبید الجابری حفظ اللہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ہاں اس میں ایک استثناء یہ ہے کہ مدارات ایسے لوگوں سے اپنائی جا سکتی ہے، مدارات یعنی سامنے اس کو کچھ نہ کہنا یا اس کے فتنے کو ٹالنے کے لیے۔ اپنے دیگر دروس میں بھی شیخ نے مثالیں دی ہیں، مثلا کوئی صاحب حکومت ہے، طاقتور لوگ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن وہ کسی بدعت پر عمل پیرا ہے، تو آپ جو ہے بس بدعت کا رد کریں، ان کا براہ راست ان کا سامنا اس طریقے سے آپ دشمنی نہیں بول لے سکتے، اس کو مدارات کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کس طرح کیا جائے گا؟ جو اس جگہ اور ان حالات کا تقاضا کرتی ہوگی اس کے مطابق۔ اور ان کی وصیتوں میں سے، سلف کی وصیتوں میں سے یہ بھی ہے، علی رضی اللہ عنہ کا قول، الناس ثلاثہ، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی ہوتا ہے، اور ایک جو ہے پڑھنے والا جو ہوتا ہے، جو نجات کا راستہ چاہتا ہے، متعلم جو ہوتا ہے، اور یہ دو لوگ ہو گئے، ایک جو ہے عالم، ایک اس کے بعد پڑھنے والا جو صحیح راستے پہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں حمج رعا اتباع کل نائک، جاہل گنوار لوگ جو ہر ہانکنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ابو نعیم نے الحلیہ میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ لا یزال الناس صالحین متماسکین ما آتاهم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکابرہم، لوگ اس وقت تک جو ہے نیک صالح رہیں گے، سنت سے جڑے رہیں گے جب تک ان کے پاس علم صحابہ کرام اور ان کے اکابر بڑوں کی طرف سے آتا رہے گا۔ فَإِذَا آتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا، اگر ان کے اصاغر چھوٹوں کی طرف سے آنے لگ جائے ان کے پاس علم تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ الطبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اصاغر سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو علم اور تعلیم اور دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، وقت سے پہلے ہی آگے پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اللہ کے دین اور کتاب و سنت کا فہم سلف صالحین کے مطابق فہم نہیں دیتے، بصیرت نہیں دیتے، علم نہیں دیتے۔ اسی طرح سلف کی وصیتوں میں سے یہ ہیں جو ابو عمر بن عبد البر نے تمہید میں ذکر کیا اپنی سند سے، عائشہ بن عبد العزیز وہ روایت کرتے ہیں، مالک بن انس اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمایا کہ وہب ابن کیسان جو ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے ہمیشہ کہ اعلموا انه لا يصلح آخر هذا الامر، کہ یہ بات اچھی طرح سے جان لو اس امت کا جو معاملہ ہے، اس کے آخری جو حصہ ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی الا ما اصلح اولہ، اسی چیز سے جس نے اس کے پہلے کی اصلاح کی ہے، صحابہ کی۔ تو اشعب کہتے ہیں میں نے مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، رحمہ اللہ سے کہا کہ اس سے کیا ان کی مراد تھی؟ فرمایا کہ وہ اس سے چاہتے تھے کہ جو اسلام کی ابتدا مبادی اسلام ہے وہ، اور ایک دوسری روایت میں اس سے ان کی مراد تقویٰ تھی۔ معنی یہ ہے، شیخ عبید جابری فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی کامیابی اور کوئی فلاح نہیں جو واقعی اپنی نجات اور فلاح اور کامیابی چاہتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو پہلوں کا مذہب تھا، پہلوں کا طریقہ تھا واضح سلف صالحین کا، صحابہ کا، اس کے اوپر چلیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کی کہ تمہاری اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں رکھی گئی ہے، ان قریب اس کے آخری حصے کو بہت سی آزمائشوں اور ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جنہیں تم برا جانو گے۔ اور ان وصیتوں میں سے جنہیں اسلام کے جو دواوین ہیں، یعنی اسلام کے دیوان، یعنی اسلام کے جو سورسز ہیں، مصدر ہیں ائمہ اہل سنت والجماعہ کے، ان میں روایت کیا گیا، نقل کیا گیا یہ بھی ہے کہ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا اے ایوب مجھ سے 4 باتیں سیکھ لو، لا تقل بالقرآن برائے، قرآن میں اپنی رائے سے بات نہیں کرنا قرآن کے بارے میں، وإياك والقدر، اور تقدیر کے متعلق بحث مباحثے میں پڑھنے سے بچنا ان کی احادیث کے تعلق سے، کیونکہ یہ تو غیب کی باتیں ہیں جن میں لڑ جھگڑ نہیں سکتے، عقل نہیں لڑا سکتے۔
اسی طرح وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمْسِكْ، اگر صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر زبان کو لگام دو، بات کرنے کی، جج بننے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تُمَكِّنْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، جو اہل بدعت ہیں، اہل احوا ہیں، اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں، ان کو یہ موقع ہی نہ دو کہ وہ تمہارے کان میں کوئی چیز ڈالیں، جو چاہتے ہیں وہ جو چاہیں تمہارے کان میں انڈیل دیں، ایسا کرنے کا موقع ہی ان کو نہ دو، اس قسم کی گنجائش ہی ان کو نہ دو۔ اسے بھی ابو نعیم نے الحلیہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورۃ الملک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا جو سلسلہ قائم کیا ہے تاکہ آزمائیں تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا احسن عمل کیا ہے، کا اخلصہ اصوبہ، جو اخلص ہو اور اصوب ہو۔ تو ان سے پوچھا کہ اخلص اور اصوب کیا ہے، فرمایا اخلص یعنی خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور ثواب کا مطلب ہے کہ صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو۔ بلکہ اس سے پہلے علی روایت جو ہے ابن بطہ کی تھی، اور یہ ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کی ہے۔ تو یہ جو عبارت ابھی آپ نے سنی، یہ خلاصہ ہے اس بات کا جو اہل سنہ کے نزدیک مقرر ہے، اور جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں، اور جس پر اس امت کے ائمہ صلی صالحین کے گزرے ہیں، وہ یہ کہ بلا شبہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے اس وقت تک، کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں اس وقت تک جب تک اس کے اندر دو شرائط نہ پائی جائیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کے لیے اخلاص خالص اپنایا نہ جائے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی ہو، اس میں مطابعت ہو۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اگر کوئی عمل اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ یا تو شرک ہوگا یا تو ریاکاری دکھلاوا ہوگا، اور اگر اس میں مطابعت رسول نہ ہو تو وہ بدعت ہوگا۔ اور جب کسی عمل میں اللہ کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی ہو تو وہ اہل توحید و اہل سنت کا عمل کہلایا جائے گا۔ اس سے آپ کو یہ بات معلوم چل گئی کہ لوگوں کے جتنے بھی اعمال ہیں، اقوال ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، ان کو ہم اس کا نتیجہ دیکھ کر اس پہ حکم نہیں لگاتے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکل رہا ہے، یا وہ کس وجہ سے اس نے کیے تھے، نہ اس وجہ کو دیکھتے ہیں، اس کی ابتدا کو بھی نہیں دیکھتے، اس کے انجام کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اس کو کس ترازو پہ تولتے ہیں، ان دونوں شرطوں کے، اللہ کے لیے اخلاص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ لمبا ہے یہ سونے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے علماء اسلام نے عمل کو اتنی کیٹیگریز میں جو ہے انہوں نے جو ہے تقسیم کیا ہے کہ اس میں اخلاص اور مطابعت رسول موجود ہونی چاہیے۔ 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی یہ کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو اور سنت کے مطابق ہو، دوسری اللہ کے لیے تو خالص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو، تیسری یہ کہ سنت کے مطابق ہو لیکن اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اور چوتھی میرا یہ گمان ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ آپ نے خود سمجھ لیا ہوگا چوتھی کون سی ہے، کہ جو نہ اللہ کے لیے خالص ہو نہ سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ جو چاروں قسم کے اصناف ہیں، ان کو جب میزان میں اور ترازو میں تولتے ہیں حق کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور دین میں جو فقہ اور فہم ہے اس کے ساتھ، تو ان کے نزدیک ان میں سے کون سا عمل صرف قبول ہوتا ہے؟ پہلا والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، اللہ کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ میں اپنی وصیتوں کو ختم کرتا ہوں ایک نہایت ہی نفیس اور اچھے کلام سے، جس سے کوئی بھی طالب حق بے نیاز نہیں ہو سکتا، جس کا دل ہو اور وہ حاضر دلی کے ساتھ بیٹھا ہو، کان لگا کے سنیں۔ وہ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ بالمقابل ان گمراہ لوگوں کے جو باطل پر مبنی لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اہل سنہ والجماع کے عقیدے کو جانتے ہی نہیں جس طرح جاننا چاہیے، یا اس میں سے کچھ کو جانتے ہیں اور بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، اور جتنی جانتے ہیں اس میں سے بھی جو ہے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، نہ ہی بدعات سے روکتے ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، نہ ہی اہل بدعت کی مذمت کرتے ہیں یا ان پر عقاب کرتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ
سنت اور اصول دین کے متعلق کلام کرنے کو قابل مذمت مطلق طور پہ کہتے ہوں. اس میں سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ اس میں سے حق کے کتاب و سنت اور اجماع کے مطابق کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں، اور اہل بدعت اور فرقہ پرست لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، بلکہ وہ ہر ایک کو ان کے اپنے مذہب پہ چھوڑے رکھنا چاہتے ہیں. جو جہاں لگائے صحیح لگا ہوا ہے چھوڑ دو. جیسا کہ علماء کرام اجتہادی معاملات میں اس طریقے سے کہتے ہیں، تو انہوں نے اٹھا کر اسے عقیدے کے اختلاف میں بھی ڈال دیا ہے. یہ جو طریقہ ہے بہت سارے مرجئہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اور بعض متفقہ جو تصوف پر اور فلسفے پہ چلنے والے اور فقاہت بھی رکھنے والے لوگ ہیں بعض، ان میں یہ پایا جاتا ہے. جس طرح سے پہلی بات جو میں نے ذکر کی شیخ فرماتے ہیں بہت سارے اہل احوا اور کلام کے ہاں پائی جاتی ہیں، جبکہ یہ دونوں طریقے صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ بات مجموع الفتاوی میں فرمائی ہے. تو شیخ عبید الجابری حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کی خیر اور بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے، اور جو اپنے معاملے میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا شخص ہے، چوکنا رہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس چیز کو لازم پکڑے جو بھی ذکر ہوئی. یہ ایسا سیدھا قول ہے، ایسا راست بازی پر مبنی قول ہے جو ایک ایسے رجل رشید، ایک اچھے رشد و ہدایت والے شخص کی جانب سے بیان ہوا ہے، یعنی امام ابن تیمیہ کی طرف سے، جس پر مزید اضافے کی کوئی ضرورت نہیں. ان لوگوں کی طرف آج آپ دیکھیں جو دعوت کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو آپ ایسی چیزیں پائیں گے جو یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، جو اہل احوا سلفیت کے جو مخالفین ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو سلفیت چاہے اس کی طرف منسوب ہو سنت کی طرف، لیکن ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں یا ان جو اصولوں پر عمل کرنے میں سستی کا شکار ہیں. 2 سوال باقی رہ گئے. پہلا سوال، ایک مسلمان کس چیز کی طرف لب کے اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس جو چیز آپ نے ذکر کی ہے راستہ اس پر چلنے کے لیے؟ تو 2 چیزیں ہیں. پہلا علم ہے، اور علم سے مراد شرعی علم ہے، اور شرعی علم کی حد کیا ہے؟ وہ کتاب کریم کا فقہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ، فہم سلف صالحین کے مطابق. اور سلف صالحین کون ہیں؟ ہر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جن کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. پھر جو تابعین کے ائمہ جیسے سعید ابن المسیب، قاسم بن محمد ابن ابی بکر، عروہ ابن زبیر اور ان جیسے لوگ، اور جو ان کے بعد آئے مذاہب اربعہ کے جن کی پیروی کی جاتی ہے، جو محترم مذاہب ہیں ائمہ اربعہ وہ، اور جو ان کے طریقے پر چلتے رہے ان 3 نسلوں میں، قرون ثلاثہ میں، جن کو فضیلت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی کہ خیر پہ ہوں گے. ایک سے زیادہ حدیثوں میں مثلا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری مسلم کی روایت، بہترین لوگ میرے زمانے کے، پھر جو اس کے بعد ہوں، پھر جو اس کے بعد ہوں. تو پہلی کیا چیز ہے؟ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، صحیح راستے کو پکڑ سکتے ہیں، علم سے جڑیں، یہ والے علم سے، کتاب و سنت فہم سلف صالحین کے مطابق. دوسری چیز الارتباط باہل علم الفضلاء الذین عرف الناس منهم الاعتقاد الصحیح والمنهج الصحیح. ان علماء سے، ان فاضل علماء کرام سے جڑے رہنا کہ جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں ان کا صحیح عقیدہ ہے، ان کا صحیح منہج ہے، اللہ کے جو احکام ہیں چاہے وہ عقیدے کے ہوں، عمل کے ہوں، اس میں اصول مقرر کرنے اور اس پر چلنے میں وہ صحیح طور پر چلتے ہیں. ایسے علماء راسخ جو ہیں اپنے علم میں پختہ اور مضبوط ہیں، ان سے جڑے رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے اہل فقہ اور علم تھے، اگرچہ ان کے درجے مختلف تھے. پھر ان کے بعد وہ لوگ جن کا ہم نے نام لیا اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے آئے ہیں، بعض ائمہ کا شیخ نے نام لیا، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جیسے کہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، الترمذی، النسائی، ابن ماجہ، شعبہ بن الحجاج، لیث بن سعد، اور دونوں سفیان اور دونوں حماد. اور ان کے بعد کے جو آئے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جن میں سے ابن القیم، ابن کثیر، اور ان کے جو بعد آئے جن پر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان کیا، جن کے ذریعے سے صراط مستقیم اور صحیح منہج کی جانب ہدایت دی، توحید کی جانب خصوصاً، جیسا کہ امام مجدد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اور آپ کے بعد آنے والے آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے بھائی جو اس دعوت کو آگے لے کر چلے. ایسے علماء کرام سے جڑے رہنا، ان کی جانب منسوب ہونا اور ان سے لینا، ان کی کتابوں سے لینا جو ان میں سے گزر چکے ہیں، اور جو ان میں سے زندہ ہیں ان سے بالمشافہ ڈائریکٹ براہ راست رابطہ کر کر ان سے لینا،
یہی واحد راستہ ہے نجات کا، اور یہی سعادت مندی اور خوشبختی کا راستہ ہے۔ اسی جانب اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کیا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں میں سے اسے کھینچ لے، یعنی ان کے دلوں میں سے کھینچ لے، اس طرح نہیں ہوگا۔ ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو علماء کرام کے اٹھائے جانے کے ساتھ، ان کی وفات کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا۔ حتی اذا لم يترك عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں چھوڑے گا، فَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُحَالًا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، فَسُئِلُوا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے فتویٰ لیا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ ہیں لیکن گمراہ کرنے والے ہیں ہر زمانے میں، ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ سے نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے اور اپنے لیے دنیا آخرت اور دین و دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تیسری بات، اسلام کے جو دواوین ہیں، جو مصادر ہیں، جو سورسز ہیں، اس کی طرف جایا جائے، اس کی طرف رغبت کی جائے، جو ان کے مصنفین نے اصول اسلام اور اسلام کی جو فروعات ہیں اس سے متعلق ہم تک پہنچائی ہیں۔ ان میں سے وہ کتابیں ہیں جو کچھ میں نے ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ یہ ہیں: التوحید لابن خزیمہ، توحید امام ابن منذہ کی، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا جو پورا مکتبہ ہے، جتنے بھی کتاب ہیں، ان کے تلمیذ ابن القیم رحمہ اللہ شیخ الاسلام، ان کا جتنا مکتبہ ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام مجدد جو 12ویں صدی کے نصف میں تجدید کی دین کی، جنہوں نے اور جن کی مدد و نصرت اس تجدید میں ان کے بھائی امیر امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے کی، جو سعودی عرب کی ریاست ہے، ان کے جو طریقے پر چلتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے جس چیز کی وہ تلاش میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ سنت کو جانتا ہے اور اس کا صحیح فقہ اور فہم رکھتا ہے، ان کی چیزیں پڑھ کر سمجھ کر، اور اس کو استعمال کرتا ہے اپنے حامیوں کے ساتھ بھی اور اپنے مخالفین کے ساتھ بھی، اور سنت کا دفاع کرنے میں بھی اور اہل سنت کا دفاع کرنے میں بھی۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، جو کچھ میرے سامنے ظاہر ہوا، جو کہ ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سنت سے پھر جاتے ہیں، صحیح ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ جو ہٹ جانا ہے ان کا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد کچھ ایسے، جیسا ہمارے یہاں اہل حدیث گزرتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ تھے جتنا ہم ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں، لیکن یہ ناخلف جو بعد میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ صحیح راستے سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، پہلا کہ ایسے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، علم بانٹنے کے لیے، جو کچھ فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ان کو متخصص ہوتے ہیں شریعت کے کچھ علوم میں، جیسے کہ عقیدے میں کوئی ہے تو کوئی تفسیر میں ہے، کوئی قرات میں ہے، تو وہ علم اور تعلیم کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس وہ اہلیت نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے صحیح طور پہ سنت کو سکھا سکیں لوگوں کو، بلکہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ عرصے بعد ان سے عجیب و غریب باتیں ان کی زبان سے سنتے رہتے ہیں، جو انوکھے قسم کے قواعد بناتے رہتے ہیں جس کی کوئی مثال سلف میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان کی کیا تعریف ہے؟ قول باللسان و اعتقاد بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے عقیدہ رکھنا، وعمل بالجوارح، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یزید بالطاعہ و ینقص بالعصیان، جو نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور معصیت سے، گناہ سے کم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کامل ایمان کی تعریف ہے، اصل ایمان کی تعریف نہیں ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے اپنی طرف سے یہ لے کر آ گئے ہیں، یہ اسلام کے جتنے بھی مصادر ہیں ان میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی جو اہل سنہ نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا قاعدہ ہے، النقد للجماعات والمناہج لا للافراد، صرف منہج کسی کا جو غلط ہے اس منہج کا رد کیا کرو، ان جماعتوں کا رد کیا کرو، لوگوں کا رد نہیں کیا کرو۔ یہ اخوانی منہج کا رد کرو، جو اخوانی ہے آدمی اس کا رد نہ کرو، جبکہ اہل سنہ کے نزدیک یہ بات مقرر ہے، یعنی اٹل ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کی جر کی ہے، رد کیا ہے، اتنے لوگوں کا، افراد کا نام لے کے، مخصوص شخصیات کا، کہ جن کے گن ہی نہیں سکتے بے شمار، کہ جن کا منہج اور عقیدہ خراب تھا اس وجہ سے، بلکہ اچھے لوگوں کا بھی رد کیا ہے جو غلط منہج والے نہیں تھے، ان کا حافظہ کمزور تھا اس وجہ سے، یا وہ روایت کرنے کے اہل نہیں تھے حالانکہ سنت والے تھے، تو ان کا کیا ہے تو اس سے گئے گزرے لوگوں کا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیا ہے۔
تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اہل سنت کا مرجیہ ہے، ہمارے ہاں جس طرح کہتے ہیں فلانا اخوانی اہل حدیث ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، پھر تو کوئی اور اٹھے اور یہ کہے اور تم اسے نہیں روک سکو گے، فلاں جو ہے جہمی اہل سنت ہے، معتزلی اہل سنت ہے، اشاعرہ اہل سنت ہے، خوارج اہل سنت ہے، سنی خارجی ہے. تو سنی سلفی صوفی بھی کہتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں. تو ہر ایک سنت میں سے ہیں، تو پھر لڑائی جھگڑا کس لیے اور تنقید کس لیے؟ ان لوگوں کی جو اصل مصیبت ہے یہ ریکارڈ میں چلی جائے گی چیز تو اچھا ہے، لوگوں کے فائدے میں رہے گی. اصل مصیبت ان لوگوں کی یہ ہے کہ انہوں نے جو وہ تخصصات اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے کسی ایک مضمون میں کتاب و سنت کی، اس کو کتاب و سنت کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں کی. انہوں نے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ڈگریاں لی ہیں، ڈاکٹورا کیا ہوا ہے، استاد ہیں، وہ استاد مشارک ہیں، پروفیسر ہے، اسسٹنٹ لیکچرر سب کچھ ہیں، استاد کرسی ہیں، بہت بڑا درجہ، جیسا کہ یہ اس قسم کے مناسب ذکر کرتے ہیں. لیکن وہ جو اصول مقرر کرتا ہے یا باتیں اپنے اجتہادات سے لاتا ہے وہ شاذ ہوتے ہیں، انوکھے اپنی طرف سے، جو سلف کے نہیں ہوتے، کیونکہ اہل سنت والجماع کے طریقے سے اس نے ان چیزوں کو حاصل نہیں کیا ہوتا. تفسیر میں ماہر ہے لیکن اہل سنت والجماع کا جو طریقہ ہے ائمہ سلف کا اس پہ نہیں. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے بڑے جو ہے صحیح عقیدے منہج پہ گزرے ہیں، لیکن ابھی ایسی نسل آ گئی ہے جن سے آپ لوگ پریشان ہیں. شیخ فرماتے ہیں اگرچہ دلیل پکڑنے والا ان کا دفاع کرنے کے لیے دلیل پکڑے کہ آپ اس عبارت کا کیوں رد کر رہے ہیں کہ فلاں جو ہے اہل سنہ کا مرجیہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خارجی بھی بولے پھر اہل سنہ خارجی ہیں، اخوانی سلفی ہے، جبکہ بعض جو اہل علم بڑے بڑے اہل علم سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ وہ کہتے تھے فلاں مرجیہ اہل سنہ ہے. شیخ فرماتے ہیں ہم تم سے کچھ سوالات کرتے ہیں. پہلا یہ کہ یہ جو قول ہے بھلے کسی عالم نے کہا ہو، مثلا کیا ائمہ سلف جو فضیلت والے زمانے تھے قرون مفضلہ میں، ان میں سے کسی نے کہا ہے؟ اگر تم کہو ہاں تو تمہارے ذمہ دلیل واجب ہے اور دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، اور اگر کہو نہیں تو پھر تم ہمارے ساتھ متفق ہو، مانو یا نہ مانو. دوسری بات یہ کہ تم ارجاء کو بدعت سمجھتے ہو؟ نہیں. ارجاء جو عقیدے کی صحیح تعریف نہیں رکھتے، جو عقیدہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا اور عمل کو ایمان سے الگ کرتے ہیں، مرجیہ کا عقیدہ غلط. تو اگر تم پہلی بات کرتے ہو تو تم میرے ساتھ ہو، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم بھی ان کے اوپر تنقید کرو اور مانو اس بات کو کہ یہ بدعت ہے. اگر تم دوسری بات کہتے ہو کہ یہ بدعت ہی نہیں ہے ارجاء، تو تم نے جو سلف صالحین کا اجماع ہے، جو ائمہ ہیں علم اور دین اور ایمان کے، اس کی مخالفت کی. تیسری بات یہ کہ کیا تم جانتے ہو اس فرق کو کہ مبتدع فلانا بدعتی ہے، اور دوسری بات وقع فی البدع فلاں بدعت میں مبتلا ہو گیا. ان دونوں میں فرق کرتے ہیں اہل سنت. کسی سنت پر چلنے والا بدعت میں کسی مبتلا ہو گیا نہ چاہتے ہوئے، وہ الگ ہے، اور ایک اصلاً مبتدع بدعتی ہے، اس میں فرق کرتے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اہل سنت کے اصول میں سے ہیں کہ قول اور قائل میں فرق کرتے ہیں، جو بات کہی ہے اس میں اور جو کہنے والا ہے اس میں، اور فعل اور فاعل میں بھی فرق کرتے ہیں. کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنے قول سے یا اپنے عمل سے بذاتے ہی تو مخالفت کرتے ہیں، وہ عمل کفر ہوتا ہے، قول کفر ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے یا فسق ہوتا ہے، اس کے باوجود اس معین شخص پہ جس سے یہ ہوا ہے، جس سے یہ ہو گیا ہے، جس سے یہ صادر ہوا ہے، جس سے یہ سرزد ہوا ہے، اس پر وہ حکم نہیں لگاتے جو اس کا موجب بنتا ہے، جب تک اس میں ساری شرائط نہ پائی جائیں حکم لگانے کی، اور جو موانع ہیں یعنی اس حکم کو اس کے اوپر فٹ کرنے میں جو چیزیں آڑے آتی ہیں، رکاوٹیں، وہ دور نہ ہو جائیں. یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو جو سنت والا ہے اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگے گا. اور اس بارے میں اگر آپ مزید تفصیلات چاہتے ہیں شیخ فرماتے ہیں تو القواعد المثلی جو ہے علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے اسماء و صفات اور اصولوں پر یہ کتاب ہے، اسے آپ پڑھ کے دیکھ لیں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے ان دونوں مخالفتوں میں فرق کریں. اور اس رسالے میں جو میں نے ابھی ذکر کی، امام البربہاری کا کلام اس مسئلے میں ذکر کر دیا ہے آپ کے نزدیک کہ جو سنی سے غلطی ہو جائے اور جو بدعتی سے غلطی ہو. اور آپ کے سامنے بالکل واضح اور جلی طور پہ یہ فرق ظاہر ہوگا. ایک سنی جو وقع فی بدع خطأ، جو بدعت میں مبتلا ہو گیا غلطی سے اس میں، اور دوسرا جو مجتہد تھا، یعنی غلطی سے بدعت میں مبتلا ہو گیا، وہ مجتہد تھا، اس کا اہل تھا اور اس کا مقصد حق کو پانا تھا. اور ایک اصلی میں بدعتی ہے جو حق کی مخالفت کرتا ہے اناد اور ہٹ درمی سے. تو یہ جو ہے اس سے آپ جان لیں گے کہ جو سنی ہے اس پر بدعت کا وصف نہیں لگتا اس طریقے سے.
کہ اگر وہ غلطی سے کوئی ایسی چیز میں موافقت ہو جائے گمراہ لوگوں سے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یعنی کیوں گمراہ ہیں، ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے جو اہل اسلام ہیں وہ جو اسلام کے اصل دواوین میں نے ذکر کی، جو مصادر ہیں کتاب و سنت فہم سلف صالحین کے مطابق اور عقیدے کی کتابیں، انہیں چھوڑ کے جو مفکرین کی کتابیں ہوتی ہیں، آگے شیخ نام بھی ذکر کریں گے بعض مفکرین کا، جدید مفکرین ہیں، اسلامی یہ مفکر ہے، لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، ان کی کتابوں کی طرف آ گئے، انہی سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے شاگرد بنتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی رگوں میں، ان کے دل میں یہ ساری چیزیں، ان کے افکار سرایت کر جاتے ہیں، تو وہ جو ہے اہل سنہ کے خلاف جھنڈا بلند کرتے ہیں، علم بلند کرتے ہیں لڑائی کا، بلکہ خود سنت کے خلاف بھی، اور ان فکری کتابوں میں سے جن سے ڈرانا ضروری ہے، کیونکہ یہ سبب ہیں بہت سارے اہل اسلام کے منحرف ہونے کا، صحیح راہ سے ہٹنے کا، کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اہل سنہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن خارجی فکر رکھتے ہیں، چاہے وہ خارجی قاعدی ہوں، بیٹھے ہوئے خارجی جو ایسے فتوے جھاڑ کے اور ایسے نظریات رکھتے ہیں، یا محارب ہو، لڑنے والے خارجی جو باقاعدہ اسلحہ لے کر نکلتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے سید قطب کی عام طور پر جتنی بھی کتابیں ہیں، اور خصوصی طور پہ معالم فی الطریق کتاب اور التصویر الفنی فی القرآن یہ کتاب، اسی طرح ابو الاعلی مودودی کی کتابیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، اور حسن البنا کی کتابیں، یہ جو ہیں سنت میں سے ان میں کچھ بھی نہیں، اگر کچھ ہے یعنی آٹے میں نمک کے برابر کوئی چیز ہے بھی اگر اس میں سنت میں سے کچھ، تو ان کے اندر جو گمراہیاں ہیں وہ اس قدر ہیں، اس قدر اس سے اٹی ہوئی ہیں کہ اس میں یہ ڈوب جاتی ہیں، اس کو کسی شمار میں نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال ہے۔ اس میں تجہم ہے، جہمیہ کا عقیدہ ہے، اللہ کی صفات کی تعطیل ہے، اس میں وحدت ادیان کی طرف دعوت ہے، اس جیسی دیگر گمراہیاں ہیں۔ تو میری یہ وصیت ہے، آخری صفحہ رہتا ہے انشاءاللہ، میری یہ وصیت ہے جو کوئی اپنے لیے نجات چاہتا ہے اور مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی نجات چاہتا ہے کہ ان کتابوں کا بائیکاٹ کریں، اپنے علماء کی جانب رجوع کریں، اور واپس سے ایک نئے سرے سے جو ائمہ سلف ان کی جانب آپ رجوع کریں، اس کی تجدید کریں، یہاں تک کہ اہل سنہ کی شان و شوکت میں قوت آئے اور اہل بدعت کے راستے بند ہو جائیں، سدباب ہو، ناکہ بندی ہو ان کی، اور ان اسباب میں سے جو اس انحراف کی طرف لے جاتے ہیں ایسے عجیب و غریب اقوال کو اپنانا، جیسا کہ مظاہرے، جلسے جلوس، دھرنے، ہڑتال، ان کی بھی دلیلیں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ یہ بہت سے اسلامی جو ممالک ہیں ان میں یہ کہاں سے آ گئی، انہوں نے اپنی افواج کو مختلف مشرقی یا مغربی جو دیگر ریاستیں ہیں افواج ان کے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجا، تو وہاں پر جو ہے وہاں سے انہوں نے کئی سال اپنے وطنوں سے دور رہے، اسلامی وطنوں سے، تو ان کا برین واش کیا، اس طرح ذہن سازی کی، وہاں سے جب یہ لوٹ کر آئے تو چیر پھاڑنے والے درندوں کی طرح یہ لوگ لوٹ کر آئے اور انہی کے اس پر چلنے لگے جو وہ سکھا کر انہوں نے بھیجا تھا۔ تو آپ ان سے آئے دن جو ہے کفریہ کلمات سنتے ہیں، ان سے جو ہے لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے، اپنے مطالبات پورے کرنے کے بہانے نکالنے کے نعرے آپ سنتے ہیں۔ مثلا ان کے نعروں میں سے ہیں کہ جو بھی قرارداد پاس کرے حکومت وغیرہ، ضروری ہے کہ تمام پبلک بھی اس سے راضی ہو، ان کی رائے لیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے سڑکوں پہ جو باتیں اور رائے دی جاتی ہیں واجب ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑو حکومت سے، اس قسم کی باتیں آپ سنتے ہیں۔ یہاں پھر شہریوں کے مطالبات پورے کرو، ہر مطالبہ، اس قسم کی باتیں وہاں سے یہ لے کر آئیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ایک مسلمان حاکم ہے وہ ان کے ہاتھوں جو ہے ایک کٹ پتلی بن جاتا ہے جسے وہ اپنے مرضی سے حرکت دیتے ہیں۔ اسی میں سے ایک مفکر قسم کے شخص کا قول ہے، جو کچھ بحرین میں ہوا جو ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے بحرین کو سلامتی میں رکھا اور اس کے اہل کو، اور جو اہل بدعت اس سے عداوت کرتے ہیں ان سے بچایا، کہ ایک برابر کے ہی علاقے کا شخص کہتا ہے، اور میں کہوں گا کہ وزارت میں سے، کیونکہ یہ جو قول ہے اس ملک کے اکثر لوگوں کا ہے جو کہ شیعہ ہیں، اس وقت اگر آپ چاہیں تو میں نام بھی لوں گا، اور میرا نہیں گمان کہ یہ جو مفکر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی صرف اخوانی ہے، بلکہ یہ چھپا ہوا رافضی ہے۔ یہ اس کے پس پردہ کوئی باتیں ہیں جو آپ کے شاید سمجھ میں نہ آئیں۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے جو کچھ اس نے خادم الحرمین اور شریفین کی طرف بھیجا۔ سلمان العودہ ایک گمراہ خارجی تکفیری ذہن رکھنے والا ہے، اس کے سائن کے ساتھ اور اس کے ساتھ 25 لوگوں نے اور بھی سائن کیے جس میں 2 عورتیں بھی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی طرف، جمہوریت کی طرف دعوت دینا اور بالکل مدر پیدر آزاد جو ہے آزادی کی، لبرلزم کی دعوت دینا، اس پر اس کے سائن ہوئے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا دائی کہلاتا ہے۔ انہی کے
جو ہے گمراہ کرنے والے نعروں میں سے، جاہلی نعروں میں سے یہ بھی ہیں جسے اس کے لوگ حزب الامہ کہتے ہیں، اور ان کے جو سرپرست ہیں جس نے سائن کیا ان میں احمد آل غرم الغامدی ہیں، اور میرا جہاں تک مجھے گمان ہے یہ جامعہ ام القرآن میں استاد بھی ہیں، ایک حزب کی جانب دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا سبب وہی ہے کہ ان کو باہر سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے۔ مشرق اور مغرب کے جو یہ فوجی طاقتیں ہیں، اور مشرق کی جو ہے اس کی نمائندگی کرنے والا، اس کی سربراہی کرنے والا روس ہے، اور جو مغرب ہے اس کی نمائندگی کرنے والا امریکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ہی لڑا کے ان کے شر سے ہمیں دور کر دی کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ کچھ میرے لیے آسان ہوا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اگرچہ اس مقام کے لیے بھی ناکافی ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو پایا، لیکن یہ جو کچھ ہے میری بساط میں جتنا تھا میں نے پیش کیا۔ شیخ عبید الجابری حفظ اللہ فرماتے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اور اصحاب پر۔